إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وقال تعالى في مكان آخر: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. محترم حاضرین، بھائیوں اور بزرگوں، نوجوانوں اور دوستوں، ملت کی پردہ نشین مائیں اور بہنیں، خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس وبائی بیماری کے پرفتن دور میں امن و امان اور صحت و سلامتی کے ساتھ رکھا ہے. اور اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق بخشی کہ نیکیوں کے موسم رمضان مبارک کے اندر آپ نے رمضان کا روزہ رکھا، قرآن مجید کی تلاوت کی، تہجد گزاری کی، تراویح کی نماز پڑھی اور صدقہ و خیرات کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے. محترم حضرات، میں نے آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. سورہ زمر کی آیت، سورہ مائدہ کی آیت، سورہ حجرات کی آیت.
ان تینوں آیتوں کے اندر جو چیز قدر مشترک ہے وہ حبوط کا لفظ، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور اس کے بعد سورہ حجرات کے اندر أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، یہ چیز قدر مشترک ہے تینوں آیتوں کے اندر، جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ نیکیاں، عمل صالح کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ یہ نیک کام انجام پاتا ہے۔ اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان نیکیوں کی حفاظت کی جائے۔ آپ میں سے اکثریت ماشاءاللہ تجارت اور بزنس سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ مال کا اسٹاک کر لیتے ہیں، موسم آتا ہے مال کی خریداری کا، آپ اپنے حساب سے سہولت کے ساتھ مال کا اسٹاک کر لیں اور اس دن کا انتظار کریں، اس موسم کا انتظار کریں جس میں آپ کو مال فروخت کرنا ہے۔ لیکن جب وہ موسم آیا تو پتہ یہ چلا کہ آپ کا مال برباد ہو چکا ہے، آپ کی زری کالی پڑ چکی ہے، یا آپ جب مال کا پارسل لگانا شروع کریں تو آپ کے دروازے پر 10 لوگ کھڑے ہو جائیں کہ صاحب ہمارا قرض آپ کے اوپر ہے، یہ مال ہمیں چاہیے۔ کیا پوزیشن آپ کی اس وقت ہوگی کہ آپ نے ایک لمبا انتظار کیا ہے بزنس کے اس موسم کا، لیکن جب وہ دن آتا ہے تو آپ دیوالیہ نظر آتے ہیں، آپ کنگال نظر آتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس خوش نصیبی کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو رمضان جیسے بابرکت مہینے سے سرفراز فرمایا، اور پھر یہ مہینہ شوال کا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے شوال کے 6 روزے رکھ کر پورے سال کے روزے کی سعادت اور برکت اور ثواب حاصل کیا۔ اور جو لوگ ابھی نہ رکھ سکے ہوں ان کے لیے ابھی بھی موقع ہے کہ وہ کل سے شوال کے 6 روزے رکھ لیں اور پورے سال کے روزے کا ثواب حاصل کر لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کی حفاظت کی بڑی ذمہ داری ہے۔ آج کے اس خطبے میں میں انہی چند چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس کے ذریعہ انسان کی نیکیاں اور عمل صالح یہ برباد ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ شب گزاری کریں، تہجد گزاری کریں، شب بیداری کریں رمضان کے اندر، لیکن جس دن ہمیں یہ امید ہو کہ یہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا، یہ روزہ ہماری شفاعت کرے گا، اور سب دامن جھاڑ جائیں اس دن ہم پر کیا بیتے گا۔ آئیے علماء اکرام نے، مفسرین نے ایک لمبی فہرست تیار کی ہے عمل صالح کو برباد کرنے والے اعمال کی۔ میں ان میں سے چند بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ سب لوگ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، میں اشارے میں بات کروں گا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی جانب بھی اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے گئے سب کو اس بات کی نصیحت کی گئی تھی، یہ پیغام دیا گیا تھا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ سارے نبی سے کہا گیا تھا، اللہ کے پیارے نبی جو نبیوں کے سردار تھے ان سے بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے شرک کا کوئی کام کر لیا، لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، تو آپ کے تمام اعمال اکارت اور برباد ہو جائیں گے، جو بھی نیکیاں ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گی اس ایک شرک کی وجہ سے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔
شرک کے کتنے اقسام ہو سکتے ہیں، شرک کے کتنے مظاہر ہو سکتے ہیں، یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تعویذ گنڈا، قبروں کے پاس نظر و نیاز کرنا، غیر اللہ کی قسم کھانا، اور بھی مختلف مظاہر، میں اس تفصیل نہیں جانا چاہتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم تمام تر نیکیوں کے بعد اگر ہم نے شرک کا کوئی بھی کام کر لیا تو ہماری تمام کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے کوئی کفریہ کام ہم نے کر لیا تو اس کے ذریعہ بھی ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہاں بھی حبطہ کا لفظ لایا۔ حبوط کے معنی اعمال اکارت ہو جانا، برباد ہو جانا، ضائع ہو جانا۔ جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے ایمان کا انکار کر دے یا ایمان کے جتنے اراکین ہیں اس کا کوئی انکار کرتا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کے تمام اعمال وہ سب برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ جو اعمال کی بربادی کی بات کہی گئی ہے، یہ تمام اعمال صالحہ کی بات کہی گئی ہے، جس کو انسان نیکی سمجھتا ہے اور نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اس سے مراد عمل صالح ہے، اس کے تمام اعمال صالح برباد ہو جائیں گے اگر اس نے کفر کا کام کیا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن آخرت میں جہاں اس کو اچھائی کی امید ہوگی، بڑے بدلے کی امید ہوگی، وہاں وہ شخص خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا۔ آئیے ایک تیسری بات اور بتائیں آپ، جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوف اپنی امت پر شرک اصغر سے تھا۔ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ خوف اور اندیشہ ہمیں تمہارے اوپر وہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کس چیز کو کہا جاتا ہے، تو آپ نے بتایا کہ الریا، دکھاوا اور ریاکاری۔ کام اچھا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، رمضان میں ہم نے کئی ختم کر لیا، لیکن اگر اس کے اندر دکھاوے کا کوئی شائبہ، ریا کا کوئی پہلو پایا گیا تو اس چیز کے ذریعہ ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ شرک الاصغر، آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوگی جس میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ کو خطاب کر کے، یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثہ اول خلق اللہ تسعر بهم النار یوم القیامہ۔ وہ لمبی حدیث۔ ابو ہریرہ، یہ تین لوگ ہیں اللہ کی مخلوق میں سے جن کے ذریعہ سب سے پہلے جہنم کو دہکایا جائے گا، سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ بڑا اچھا قرآن پڑھنے والا قاری صاحب، اس حدیث کو آپ نے بارہا سنا ہے، خوب قرآن پڑھتا ہے، رمضان میں خوب ختم کیا ہے۔ ایک شخص جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے، اور ایک شخص جو اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، شہید ہے۔ ان تینوں کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے بڑی اچھی آواز تم کو ہم نے دی تھی، تم نے کیا کیا اس آواز کا؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے کتنا قرآن پڑھا ہے، بڑے اچھی آواز کے ساتھ ہم نے قرآن کی ادائیگی کی تھی، اتنا قرآن ہم نے پڑھا، لوگوں کو خوب پڑھایا۔ مالدار کہے گا کہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ ہم نے اس مال کو تیرے راستے میں کتنا خرچ کیا ہے۔ شہید کہے گا اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی جان کو تیرے راستے میں نشاور کر دیا، قربان کر دیا۔ اللہ رب العالمین ان سب کے بارے میں، اللہ بھی اس کے فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ تم کو کہیں گے بڑا اچھا قاری ہے، یہ بڑی اچھی آواز میں پڑھتا ہے، بڑا فیاض آدمی ہے، اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے، یہ تو بڑا بہادر ہے، بڑا شجاع ہے، اتنا بڑا بہادر کہ اللہ کے راستے میں اس نے اپنی جان قربان کر دی، شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں۔ تمہاری نیت یہ تھی لوگ تم کو کہیں، اس لیے اس کا انجام یہ ہوگا۔ بڑی عبادت ہے جہاد کرنا، جان قربان کر دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، لیکن اس کے باوجود یہ وہ تین حضرات ہوں گے جن کے ذریعہ سب سے پہلے جہنم دہکائی جائے گی۔
اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ریاکاری سے بچائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایک اور چیز جو انسان کے عمل کو ضائع کرتا ہے وہ کیا؟ ہم اپنی بات کو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کریں۔ میں نے آیت پڑھی سورہ حجرات کی وہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اونچی مت کرو، اور جب آپ سے بات کرو تو بڑے پست انداز میں بات کرو، آپ کے ادب کا لحاظ کرو۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہو، تم نبی کی بات کے آگے اپنی بات اونچی کرنا چاہتے ہو، اپنی بات آگے کرنا چاہتے ہو، تو اللہ نے کیا کہا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس بیماری میں گرفتار ہے۔ آپ اس کے سامنے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھیے کہ آپ کی یہ بات ہے، آپ کا یہ قول ہے، آپ کا یہ فعل ہے، لیکن آپ کی بات کے آگے وہ اپنی بات رکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہی درست ہے، ہمارے امام نے ایسے کہا ہے، ہمارے عالم نے ایسے کہا ہے، ہمارے بزرگ نے ایسے کہا ہے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا آیا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اعمال صالحہ کو برباد کر دیتی ہیں۔ آئیے ایک چیز اور بتائیں، ظلم، ہم کتنا بھی روزہ رکھ لیں، کتنی نمازیں پڑھ لیں، کتنا حج کر لیں، لیکن اگر ہم ظلم سے باز نہیں آتے ہیں تو یہ چیز بھی انسان کے اعمال صالحہ کو برباد کر دیتی ہے۔ ان ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، اردو میں کہتے ہیں نا، اندھیر مت کرو ورنہ اندھیرا ہو جائے گا۔ انسان ظلم کرے گا دنیا میں، اس کی تاریکی کا سامنا اس کو قیامت کے دن کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، کدھر جانا ہے کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آئے گا۔ ان ظلم ظلمات یوم القیامہ۔ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھی تھی، حضرت برارہ علیہ وہ حدیث، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پوچھتے ہیں اپنے صحابہ سے، اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ تم مفلس کو جانتے ہو؟ مفلس کے معنی ہوتا ہے قلاش، جس کا دیوالیہ ہو گیا ہو۔ آپ لوگ بزنس مین ہیں، اچھے اچھے بزنس مین کبھی دیوالیہ ان کا ہو جاتا ہے، قلاش ہو جاتے ہیں، مال ڈوب گیا، پیسہ ڈوب گیا، پارٹی فرار ہو گئی، اس شخص کو کہا جاتا ہے مفلس۔ اسی پس منظر میں صحابہ نے جواب دیا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم لوگ تو مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ اور پونجی پسار نہ ہو، مال اور جائیداد نہ ہو، اس کو ہم لوگ مفلس جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ المفلس ان المفلس فی امتی، ہماری امت کا جو مفلس ترین آدمی ہے وہ کون ہے؟ اس حدیث پر آپ لوگ غور کیجئے گا، صحیح مسلم کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ المفلس فی امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، ہماری امت کا ایک مسلمان آئے گا، امت محمدیہ کا، اور اس کے پاس نمازوں کا انبار ہوگا، بڑا نمازی ہوگا، بہت پابندی سے روزہ رکھنے والا ہوگا، فرائض کے ساتھ ساتھ نفل روزے کا بھی اہتمام کرتا رہا، زکوٰۃ بھی بڑی پابندی سے ادا کرتا رہا۔ یہ کتنا اللہ والا ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہے، لیکن اس کی کمزوری کیا ہوگی؟ یاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، وہ آئے گا لیکن اس نے کیا کیا؟ وسفک دم ھذا،
بڑا نمازی تھا، بڑا روزے دار تھا، زکوٰۃ کا ادا کرنے والا تھا، لیکن زبان پر اس کا کنٹرول نہیں تھا۔ کوئی ملا اس کے ساتھ بدتمیزی کر دی، زبان درازی کر دی، گالی گلوچ دے دیا اس کو ناحق، بڑا بدتمیز تھا یہ شخص۔ وقذف ھذا، ناحق کسی پر الزام لگا دیا، بہتان تراشی کر دی، اسے کچھ پتہ نہیں، اٹکل پچھو باتیں کہنے لگا، اور کسی کا مال ناحق ہڑپ کر لیا اس نے۔ وَأَكَلَ مَالَ ھذا وَسَفَكَ دَمَ ھذا۔ غور کرنا چاہیے، ہم لوگ مال کے لین دین کا کام کرتے ہیں، ہم غور کریں ان چیزوں پر۔ وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اس کا مال اسے کھا لیا۔ ہمارے یہاں مزدور کام کرتے ہیں، مال لوگ بیچا کرتے ہیں، ہم نے کس کس کے مال کی ادائیگی کس طریقے سے کی ہے، یہ تمام چیزیں غور کرنے کی۔ وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اس کا خون ناحق بہا دیا، مار دیا کسی کو، اس کا پیر ٹوٹ گیا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کا سر پھٹ گیا، اس کو قتل کر دیا۔ وَسَفَكَ دَمَ ھذا وَضَرَبَ ھذا، اور اس کو ناحق مار دیا، ایک تماشا لگا دیا اس کو۔ تو قوت ہے، طاقت ہے، جوانی کا جوش ہے، اس کمزور کو کا لحاظ نہیں کرتا ہے۔ وَضَرَبَ ھذا، یہ چیزیں ہیں جو انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والی ہوتی ہیں۔ کیا اس کا حشر ہوگا؟ فَيُؤْتَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، بلایا جائے گا اس کو، کس کو مارا تھا ناحق، کس کا مال ہڑپ کیا، کس پر تو جو بہتان تراشی کی، سب اکٹھا ہو جائیں گے بیچارے، جب حساب کتاب اس کا شروع ہوگا سب آ جائیں گے، اللہ اس نے ہم کو فلاں دن مار دیا تھا، یہ کیا، تمام بتائیں گے سب۔ فَيُؤْتَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیاں لے لے کر کے اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، تمام نیکیاں اس کو لے لے کر کے ان مظلوموں کو دے دیا جائے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان مظلوموں کی برائیوں کو، گناہوں کو اس کے سر پر لاد دیا جائے گا۔ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور پھر اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس نمازی کو، اس روزے دار کو، اس زکوٰۃ کو ادا کرنے والے۔ میرے بھائیوں، خطبہ جمعہ کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، مفسرین اکرام نے، محدثین نے ایک لمبی فہرست گنائی ہے، اس میں بدعت بھی ہے، لوگوں پر احسان کر کے احسان جتانا بھی ہے۔ قرآن نے بھی کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کسی پر جو ہے صدقہ کر کے اور پھر آپ احسان جتائیے، اس کو تکلیف دیجیے، ان تمام چیزوں کے ذریعہ سے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز میں اور اشارہ کرنا چاہوں گا، یہاں ماشاءاللہ علماء کرام کا ایک طبقہ یہاں ہے، اور اکثریت آپ لوگوں کی تجارت سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے میں ایک واقعہ اور بیان کرنا چاہوں گا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں کتاب البیع کے اندر، لین دین کے باب کے اندر، اس کو بیع العینہ کہا جاتا ہے۔ العینہ، اس کو غور سے سنیے گا آپ لوگ۔ بیع العینہ کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ہم کسی مال کو ادھار بیچ دیں زیادہ قیمت پر، پھر اسی مال کو ہم خرید لیں، نقد خرید لیں کم قیمت پر، اس کو کہا جاتا ہے بیع العینہ۔ اس کی تفصیل آپ یہ سمجھیے، ہمارے پاس 50 ساڑی ہے نا، اس 50 ساڑی کو ہم نے 1 لاکھ روپے میں 6 مہینے کے ادھار پر بیچ دیا، اس کا چیک ہم نے لے لیا، 6 مہینے کا چیک لے لیا، پھر اسی ساڑی کو ہم نے 80,000 میں نقد روپیہ دے کر کے خرید لیا اس ساڑی کو۔ یہ تجارت، یہ بیع العینہ اس کو کہا جاتا ہے، یہ بیع حرام ہے شریعت کی اصطلاح میں، یہ بیع حرام ہے، یہ ایک ہیلا ہوتا ہے، یہ ایک سود ہے، ایک بیاج ہے۔ اب جو 6 مہینے کے بعد اس کا جب چیک آئے گا تو وہ بیچارہ ہم کو 1 لاکھ دے گا، حالانکہ ہم نے اس کو 80,000 دیے، سب کا حاصل یہ کہ ہم نے 80,000 اس کو دیا ہے اور ہمیں 1 لاکھ ملے گا، اس کا نام بیع العینہ ہے۔ یہ تجارت بھی حرام ہے اور اس کے ذریعہ انسان کی دوسری نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ آئیے میں ایک واقعہ سنا دوں تو بات ختم کروں۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے
جس کو محدثین نے صحیح کہا ہے، نسب الرایا زہرین اس کو صحیح کہا ہے، ایک مرتبہ ایک لونڈی یا ایک عورت ایک لونڈی بیچتی ہے حضرت زید ابن ارقم سے 800 درہم سے، 800 درہم سے قیمت رکھ کے لونڈی کو بیچ دیا، ادھار بیچا۔ پھر زید ابن ارقم اسی لونڈی کو نقد بیچتے ہیں 600 درہم میں۔ یہ مسئلہ گیا ام عائشہ صدیقہ کے پاس، ام المؤمنین آپ بتائیے کہ اس طرح سے زید ابن ارقم نے کیا ہے، زید کو پیسے کی ضرورت تھی، 800 میں لونڈی لیا لیکن 600 میں اس کو بیچ دیا، اسی لونڈی کو اسی آدمی سے نقد بیچ دیا، 600 درہم کے پاس نقد آ گیا۔ ام عائشہ صدیقہ نے کیا کہا، زید کو جا کر بتا دو، زید صحابی رسول ہیں، زید سے جا کر کے کہہ دو کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے، اس تجارت کی وجہ سے، اس سودی کاروبار کی وجہ سے وہ جہاد جو زید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا وہ جہاد اس کا باطل ہو جائے گا۔ اللہ، جہاد اتنی بڑی عبادت، اور وہ بھی اللہ کے نبی کی معیت میں، ان کے ساتھ ان کی رفاقت میں جہاد کیا گیا ہو، اس سودی کاروبار کی وجہ سے زید کا وہ جہاد باطل ہو جائے گا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اچھا وہی اتنا پیسہ اگر ہم وصول کر لیں؟ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر توبہ کر لیتی ہو، استغفار کر لیتی ہو، دونوں توبہ کرتے ہیں، فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اپنے اصل سرمایہ کو حاصل کر لو، 600 کو حاصل۔ تو میرے بھائیوں اور بھی ساری تفصیل آگے ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس بڑی عبادت، بڑے مبارک مہینے کے بعد آپ کے پاس ماشاءاللہ نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، اس کی حفاظت کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے، بار الہ ہم تمام لوگوں کو نیک اور ایک کر دے۔ الہی ہمیں جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا یاب کر دے، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے جائز و حلال روزگار فراہم کر دے، بار الہ ہمیں جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کی سبیل بنا دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔